بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 4 وجہ ہیں کہ مڈل کلاس کے لوگ بہتر نہیں ہو پا رہے، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اور یہ 4 وجوہات کون سی ہیں؟ اگر آپ یہ چھوڑ دیں تو آپ مڈل کلاس ہونے کے باوجود بھی بہتر ہو سکتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سر نمبر 1، مڈل کلاس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی چند پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے ایک عام گاڑی کی بجائے لگژری گاڑی کی طرف جاتے ہیں۔ چونکہ دیکھا دیکھی سوسائٹی میں اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس، تو میرے پاس بھی اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ سر یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن آپ اپنے مینز میں رہ کر اپنی گاڑی خریدیں، اور جیسے جیسے آپ کے حالات بہتر ہوں آپ کو پھر اچھی گاڑی خریدنی چاہیے۔ تو لگژری گاڑی کا خریدنا، گاڑی ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، یہ لائبلٹی ہوتی ہے، یہ کبھی بھی آپ کا ایسٹ نہیں ہے۔ تو جو لائبلٹی ہے جس کے اوپر آپ کا ایکسپینس ہونا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایسے چکر میں پڑنے کی؟ سر گاڑی لگژری نہیں ہوتی، سر گاڑی وہ ہے جس میں آپ آرام سکون سے اپنے جو کام آپ کی ضرورت ہے آپ اسے پوری کر سکیں۔ تو اگر یہ کوئی گاڑی آپ کی پوری کر رہی ہے، ایک ایوریج گاڑی، تو آپ کو کیا ضرورت ہے ایسا پنگا لینے کی جس سے آپ کے حالات ہی ٹائٹ ہو جائیں۔ نمبر 2، سر مڈل کلاس کے لیے ایک اور بڑا پرابلم ہوتا ہے، اور یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے۔ یہ تقریباً سب پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے ایلیٹ کلاس اب بہترین اسکولوں میں بھیجتی ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ فیسوں والے اسکول میں اپنے بچے کو بھیجیں، اور جب بھیجتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی پہلے پاکٹ ٹائٹ ہوتی ہے، پھر ہم ٹائٹ ہوتے ہیں، پھر حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اور ایوری تھنگ پھر ٹینس ہو جاتی ہے۔ بچہ تو اسکول جا رہا ہوتا ہے، اب بچے پہ بھی پریشر ہے، والدین پر بھی پریشر ہے، اور الٹیمیٹلی سوسائٹی میں پریشر ہی پریشر ہے۔ تو جہاں پہ پریشر ہوگا سر وہاں پہ پروڈکٹیوٹی کیسے آئے گی؟ تو یہ زیادہ فیسوں والے اسکول کہ اتنی زیادہ فیس ہے اور بچے کو بھیجنا بھی ہے، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا کہیں گے لوگ، سب سے بڑا روگ کہ میرا بچہ ماڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور فلاں کا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک کمپیریزن جو ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے مڈل کلاس کے لیے۔ دیکھیں والدین کے طور پہ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے۔ سر میں اس کی آسان سی ٹپ آپ کو دیتا ہوں۔ سر اسکول جیسا بھی ہے آپ کیئر کریں، کیونکہ اسکول جتنا بھی کام کروا لے گا وہ اتنا اچھا نہیں کروا سکتا جتنی آپ کی کیئر اچھا کروا سکتی ہے۔ میں ہمیشہ چائلڈ مینٹورشپ میں یہ والدین سے کہتا ہوں کہ سر آپ کا بچہ ہے، اسکول کا بچہ نہیں ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ خیال کریں۔ تو آپ جب فوکس کریں گے، ایک پیرنٹ اگر روزانہ صرف آدھا گھنٹہ اپنے بچے کو دے دے اور اسکول 16 گھنٹے ٹائم دے، سر یہ آدھا گھنٹہ ان 16 گھنٹوں سے بہتر ہے۔ تو سر زیادہ فیسوں والے اسکول بھی آپ کی ساری منی ڈرین کر رہے ہیں، تو آپ خدا رہا اس سے بھی بچیں، بجائے اس کے کہ آپ اسکولوں پہ، اکیڈمیز پہ اور کالجز پہ اپنے بچوں کو چھوڑیں۔ آپ خود بھی توجہ دیں، آپ خود بھی رسپانسبلٹی لیں، اس سے آپ کا برڈن بڑا کم ہو جائے گا۔ نمبر 3، پلے نہیں تیلا کر دی پھر میلا میلا۔ شادی ہم نے دھوم دھام سے کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے فلاں کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، جہیز کم دیا تو کیا کہیں گے، ہم نے اچھے میرج ہال میں بارات نہ لے کے گئے، بارات تھوڑی لے کے گئے، گاڑیاں تھوڑی لے کے گئے۔ تو شادی ہم نے دھوم دھام سے کرنی ہے۔ پھر بعد میں جیسے ہی دوسرا دن آتا ہے تو ڈانگ سوٹا چل رہا ہوتا ہے، اس کے پیسے دینے، اس کے پیسے دینے، یہ ہے وہ ہے۔ گھر میں چھوٹا کہتا ہے تو دے، بڑا کہتا ہے تو دے، ابا کہتا ہے تو دے، امی کہتی ہے تو یہ کام کر فلاں۔ تو یہ چل رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے شادی تو دھوم دھام سے کرنی ہے نا، لوگوں کو دکھانا ہے لیکن خود نہیں دیکھنا۔ تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے مڈل کلاس کے لیے، کیونکہ ہم اس میں سے ہر روز گزرتے ہیں اور یہ مسائل کا شکار ہیں۔ تو سر اگر اس سے بچنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی آپ نے کرنی ہے، آپ جتنا بھی خرچ کر لیں گے نا سر، کوئی آنے والا آپ سے راضی نہیں ہونے والا۔ تو جب کسی نے راضی نہیں ہونا تو آپ کو کیا ضرورت ہے تنگ ہونے کی بھائی؟ تو اپنے مینز میں رہ کر شادی کریں، تو آپ کے لیے مڈل کلاس ہونے کے باوجود بھی آپ خوش باش زندگی گزاریں گے۔ میرے والد صاحب جب میری شادی کی تو مجھے کہتے کہ ایک چیز یاد رکھنا، کام اتنا کرنا کہ جب تمہاری شادی ہو جائے اس کے بعد تمہارا دروازہ قرض کے لیے کوئی نہ کھٹکھٹائے۔ اور یقین کریں دس واز، ویسے تو بہت ساری اچھی ان کی نصیحتیں ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن یہ بھی ایک فائن نصیحت تھی، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو آ کے یہ دروازہ کھٹکھٹاتا جی میں نے آپ سے پیسے لینے۔ نمبر 4، سر ایک بڑا اور پرابلم ہے کہ قرض لے لے کر یہ شاہانہ زندگی گزارنے کا سوچتے ہیں، یعنی کہ اپنے مینز میں نہیں رہتے بلکہ پیسے لے لے کر، قرضہ لے لے کر اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر میکسیمم مڈل کلاس کے لوگوں کو چاہیے، اگر وہ بزنس کوئی نہیں نہ کر رہے تو سر قرض لے کر کوئی لگژری نہ لیں،
कोई लग्जरी ना लें, ये मैं आपको मशवरा देता हूँ। ये कभी भी ना करें। हाँ, आप कोई बिज़नेस करते हैं और उस बिज़नेस से कोई पैसा आता है तो फिर आप कर्ज़ लें और उसी बिज़नेस के ऊपर ही वो कर्ज़ हो, बिज़नेस से आप अपना कर्ज़ उतारें और अपने बिज़नेस को अपने पाँव पे खड़ा करें। सर ये 4 चीज़ें हैं, अगर आप ये छोड़ दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप बेहतरीन हो जाएंगे। इसके साथ जितनी भी फजूल खर्चियाँ हैं, क्योंकि हम तभी करते हैं जब पैसा हमने कमाया नहीं होता, किसी से लेते हैं उसको खर्च कर देते हैं, लेते हैं खर्च कर देते हैं, क्योंकि जब आपकी पॉकेट से आया ही नहीं, आपने कमाया ही नहीं, तो आपको तकलीफ़ क्या होगी। लेकिन जब वापस करना पड़ता है तो जान के लाले पड़ जाते हैं। तो लाले, इस पे अमल करें। ये 4 चीज़ें हैं, आप इनसे बचें। मेरा यकीन है आपके बड़े सारे पैसे बच जाएंगे, आप परेशानी से बच जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। सर अगर कहीं आप मुश्किलात का शिकार हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इस दुनिया में सब लोगों को मुश्किलात आती हैं, उनका हल तलाश किया जाता है। अपने मसले का हल तलाश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर हमारे कोर्सेज चल रहे होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी की डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे रब्ता करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके उन तमाम मसाइल का सलूशन आपको दे सकते हैं जिनमें आप घिरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको पहले से बता दूँ सर, इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, कुछ खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे भी तो खर्च कर ही रहे हैं ना, ज़ाया भी तो कर रहे हैं। अपनी लर्निंग पे पैसा खर्च करें ताकि आप इन सारे मसाइल से बच सकें, बल्कि ये बीमारियां हैं, बुरी आदत हैं, इनसे बच सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए मज़ीद कंटेंट बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।